جی ویلکم ٹو آج کا سب رنگ. اور میں کچھ 2 ہفتے غائب رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ میرا گلا جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. بہرحال میرے جب میں غائب تھا تو نوٹیفیکیشن اور پھر نوٹیفیکیشن کھیلا جا رہا تھا، لیکن نوٹیفیکیشن نے تو آنا ہی تھا. اور وہ سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر نہ آتا تو کیا ہوتا. اور اب تو وہ ماشاءاللہ استثناء جو ہے وہ بھی مل گئی ہے اور CDF بھی بنا دیے گئے ہیں، یعنی کہ چیف ڈیفینس فورسز جو ہیں وہ بھی بنا دیے گئے ہیں. تو DGISPR جو ہیں انہوں نے ایک کانفرنس کی. اس کا بھی بڑا ہی یعنی کہ ہر سوشل میڈیا پر اور ہر چینل پر جو ہمارے پاکستانی چینل ہیں چند ایک جو کہ آواز تو بنے ہوئے ہیں آج کل اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس میں کچھ بہت سارے صحافی بھی ہیں جو انہی کی آواز بولتے ہیں. لیکن ISPR جو ہیں DGISPR انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور پوری کانفرنس صرف عمران خان، لیکن نام لیے بغیر. اور جب ایک صحافی نے کہا کہ آپ نے اتنا کچھ ہمیں بتایا لیکن کچھ یعنی یہ جو کلپ ہے صحافی والا یہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، لیکن جو کانفرنس جب شروع ہوئی تو پہلا سوال جو تھا وہ مبینہ طور پر ان کے اپنے پلانٹ کیے ہوئے صحافی جو ہیں انہوں نے شروع کیا. لیکن سوال جو تھا وہ ایک ایسا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ اس نے آگ لگا دی. ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہیں وہ پہلے کبھی بھی استعمال نہیں کیے گئے. لیکن کیونکہ یہ کانفرنس جو تھی وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ہی تھی، تو باتیں اور جو زبان ہے وہ تو سخت انہوں نے استعمال کرنی تھی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا تم ہوتے کون ہو. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار پہلے کافی عرصہ پہلے ایک DGISPR کی کانفرنس تھی تو عمران خان صاحب نے ان کو ایک جواب دیا تھا، اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے. وہ تم ہو کون؟ میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. جی جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میں دنیا میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اور یہ ایک حقیقت ہے. آپ یقین کریں میں ایک دکان میں گیا، اسپیئر پارٹس جو ہیں گاڑی کے، اس دکان میں گیا، ایک بہت بڑا سٹور تھا. وہاں میرے پیچھے ایک گوری اور گورا کھڑے تھے، اور میں کیونکہ کرچز پہ ہوتا ہوں تو ان کو میں نے کہا آپ پہلے چلے جائیں. تو انہوں نے مجھے تھینک یو کیا اور آگے بڑھ گئے کاؤنٹر کی طرف، اور پھر مجھے کہنے لگے کہ ویئر آر یو فرام. میں نے کہا آئی ایم فرام پاکستان. تو بلیو یو می کہ انہوں نے یہ کہا کہ واٹ دا ہیل آر دے ڈوئنگ ود عمران خان. تو یہ مقبولیت ہے عمران خان کی. بہرحال پریس کانفرنس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک اور بات کی کہ KPK کی جو حکومت ہے وہ الیکٹڈ حکومت ہے، فارم 45 سے آئی ہوئی حکومت ہے. اور DGISPR جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے ان پر. یہ ذرا سنیں. بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، کیا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک ٹولہ مسلط ہو گیا ہے؟ اور ایک شخص کی جو ذہنیت ہے جو کہ اپنے ذات سے آگے نہیں سوچ سکتی، جو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ میں اپنی سیاست کے ذریعے کیا کر رہا ہوں، وہ کھیلتا رہے ان کے مقدر کے ساتھ. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا، کبھی یہ نہیں کہا کہ جو فارم 47 والے ہم لائے ہوئے ہیں ان کا کیا ہے، ان کے بارے میں قوم کیا کہتی ہے اور عوام جو ہے وہ کیا سوچتی ہے. بہرحال جو صحافی نے سوال کیا تھا کہ جی آپ اتنا کچھ کہہ گئے ہیں لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ اس طرح جواب دیا. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں آئی ول بیک ٹو ڈیفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز
giving objective proof کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور، اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ، جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو، جو میں نے کہا نا بیر نقل، ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. جی انہوں نے کہا کہ بیر نقل جو ہے، یعنی نقل ہوتے ہیں نا، جو مکہ ہوتا ہے وہ اب دکھانا پڑے گا. بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. بہرحال ایک اور انہوں نے بات کی کہ ان کو کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جو بارڈر ہے ان پر. اور ویسے مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جب یہ کہا ہے تو ان کو یہ نام لینا چاہیے تھا کہ کون کون سا سیاستدان ہے جن کے بچے جا کر بارڈر پر شہید ہوئے ہیں، جنگ میں شہید ہوئے ہیں، یا دہشت گرد جو ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کیا، تانا کیا دیا، بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا ابھی. جی یہ جو انہوں نے محاورہ کہا ہے نا، یہ تو پھر ان پر بھی بیٹھتا ہے کہ یہ بھی all the people کو فول نہیں بنا سکتے all the time. بہرحال اینی وے آگے چلتے ہیں. پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا پی ٹی آئی نے، اور یہ جلسہ جو ہے وہ بڑا اس لیے ہو گیا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کانفرنس تھی اس حوالے سے لوگوں میں بڑی نفرت پیدا ہو گئی ہے، خاص طور پر کے پی کے جو لوگ ہیں ان میں. بہرحال جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جی نام لیے بغیر انہوں نے کچھ کہا، تو جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کیا کہا، یہ لاسٹ کلپ ہے، یہ ذرا سنیے گا. اپنے بارے میں چلو کچھ نہیں کہتا، لیکن بات اگر عمران خان پہ آئے گی تو ہم کہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا، اس کا، اس کی. یہ سب کیا ہے؟ تم نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان، عمران احمد خان، عمران نام یاد رکھنا. جی بالکل نام یاد رکھنا. اور امید ہے کہ اگلی بار جب بھی پریس کانفرنس کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ ضرور عمران خان کا نام لے کر پن پوائنٹ کریں گے کہ ہم یہ بات جو ہے وہ کس کے حوالے سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک خاص طور پر یہ بھی سوشل میڈیا پر تو یہ بہت چل رہی ہے، لیکن ایک سینیٹر ہیں جناب فیصل ووڈا صاحب، وہ نہ کسی پارٹی کے ہیں، پارٹی تو ہے ان کی جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو ہم یہاں سے شفٹ کرا دیں گے، ملاقاتیں بند. اور کل جو ٹیوزڈے جو کل ہے وہ دن تو ملاقات کا ہے، دیکھیں اب پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو باتیں ہیں وہ ایز پروگرام گوز along we'll talk about it. ہمیں all the way from اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب نے جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام قائد صاحب. سر بڑی معذرت کہ ایک لمبا انٹرو دینا پڑا، لیکن آج کل یہ ٹاپک جو ہے بڑا ہارٹ ہے اور ہر طرف یہی کچھ چل رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہے تھے میں غائب ہو گیا تھا، تو یہاں پر مسنگ پرسن کافی ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھے شاید ادھر سے بھی آپ غائب ہو گئے ہیں. اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی ایسا سلسلہ ہو، لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر آئے تو وہی میں حیران ہو رہا ہوں. میں کہ وہ دونوں ایکسٹریڈیشن چاہ رہے ہیں، ملاقاتیں آج بھی ان کی اہم ملاقاتیں ہیں آپ کے وزارت داخلہ کے ساتھ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے بے وقوف ہیں.
جی جی، آنے سے پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی برٹش ایمبیسیڈر جو ہیں ان کے ساتھ بھی، اور ان کو 2 فائلیں بھی دی تھیں. بہرحال اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کانفرنس تھی، اور جو اسپیشلی جو پہلا سوال میں تو سمجھتا ہوں پلانٹ کیا گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ڈی جی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے ابھی تو کافی آگے بات نکل گئی ہے. یہ دوسری پریس کانفرنس ہے جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے. پہلی تو انہوں نے پشاور میں کی تھی، وہاں پہ بھی جو ریئیکشن آیا وہ ناقابل برداشت تھا ان کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ابھی جو سوالات انہوں نے کیے تھے آپ دیکھیں ابھی تک ڈیمیج کنٹرول نہیں کر سکے. یہ جو گالیاں اور جو دی گئی ہیں، اور ایک اسپیسیفک عمران خان کانفرنس تھی ذہنی مریض کے حوالے سے، اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ ملک کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. اب یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، کیا پولیٹیکل پارٹی کا ان کا کوئی ملیٹنٹ ونگ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ جس طرح ان کے ساتھ جو اتحادی آج کل ہیں وہ ایم کیو ایم کی جو بوریاں بند لاشیں، اور ان کا ملیٹنٹ ونگ ہوا کرتا تھا. الطاف حسین اب بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کا مصطفیٰ کمال اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے، وہ سارے ان کے لیے آج کل بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈیمیج کنٹرول بہت مشکل ہے. ایون ود ان جو ان کے رینکس ہیں اس کے اندر سے بھی آوازیں ہیں کہ جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کنڈیم کیا اس بات کو کہ یہ ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ جو گالیاں دے رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی بن کے دے رہے ہیں اگینسٹ عمران خان دے رہے ہیں، اور سیکیورٹی جو تھریٹ اس کو قرار دے رہے ہیں، ملک کی سالمیت کے خلاف قرار دے رہے ہیں، یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہی فاطمہ جناح کے ساتھ بھی یہی کہتے تھے. وہ قائد اعظم کی سگی بہن تھیں، اور ان کے خلاف جو ایوب خان جب اس کے خلاف الیکشن میں کھڑا ہوا تھا ان کو بھی سیکیورٹی تھریٹ کہا جاتا تھا، ان کو غدار کہا جاتا تھا. اور یہ شیخ مجیب الرحمان آپ نے کو یاد ہوگا کہ ان کا پولنگ ایجنٹ تھا فاطمہ جناح کا. اس وقت وہ متحدہ پاکستان کے لیے وہ کام کر رہے تھے. اور فاطمہ جناح 1967 کے الیکشن میں ان کا آپ جو لفظ کتا کا استعمال کر رہے ہیں، ایک کتیا کے گلے میں لالٹین جو فاطمہ جناح کا وہ تھا انتخابی نشان، وہ گلے میں ڈال پر اسی خرم دستگیر کا والد گجرانوالہ کے اندر غلام دستگیر ابھی تک میرے خیال زندہ ہے وہ، تو اس نے گلے میں ڈال کے اس کتیا کو سارے گجرانوالے میں پھرایا تھا. تو کیا اس وقت وہ سیکیورٹی تھریٹ یا یہ اسٹیبلشمنٹ جو رول پلے کر رہی تھی تو کیا وہ قابل مذمت نہیں تھا؟ اور قائد اعظم کے ساتھ ان کے نجائز تعلقات کی بات کیا کرتے تھے، تو ان کو شرم آنی چاہیے تھی ایوب خان کو اس وقت. پھر 1967 کے بعد ان کو ٹارچر ٹو ڈیتھ کر دیا تھا، ان کو مار دیا تھا، جان سے مار دیا تھا. پھر یہی ایوب خان کی وجہ سے جب ان کو جو پاکستان اتنا ویک ہو گیا تھا کہ اس نے ٹیک اوور کر لیا جنرل یحییٰ خان نے. تو جنرل یحییٰ خان کا جو کرتوت ہے وہ ہم تو آپ بھی باہوش تھے، میں بھی باہوش تھا اس وقت. جناب جو جنرل رانی ہوا کرتی تھی، آپ پڑھیں نا حمود الرحمان کمیشن، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے نصاب میں ہونا چاہیے. حمود الرحمان کمیشن کے چیپٹر میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کیا حرکتیں جو ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، اور جو مرڈر کیے تھے جو ان لوگوں نے بنگالیوں کے، ان کے 186 سیٹیں تھی شیخ مجیب الرحمان کی، اور بھٹو کی 167 تھی اس کی شیخ مجیب الرحمان کی، اور ان کی تھی 86 بھٹو کی. تو اس کو اقتدار تو انہوں نے دینا تھا اس کو شیخ مجیب الرحمان کو. اور 25 مارچ 1971 کو یہ چیز طے ہوئی تھی کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور جس نے زیادہ سیٹیں لی ہیں ان کو جناب والا وزارت عظمیٰ کے لیے آفر کی جائے گی، اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے گا، وزیر اعظم بن جائے گا. آج تک وہ 26 مارچ جو ہے 1971 نہیں آ سکا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 16 دسمبر آ رہا ہے نا، تو 16 دسمبر کو پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو یہ 16 دسمبر کو بنگلہ دیش کا قومی دن نہیں ہے، بلکہ اس کا جو نیشنل ڈے ہے وہ 26 مارچ ہی ہے. وہ اس وقت بنگلہ دیش بنا تھا. تو آپ یہ دیکھیں اس کے بعد یہ
جو ایون نواز شریف جو ہے اس کے خلاف بھی وہ سیکورٹی تھریٹ تھا. بے نظیر بھٹو جو تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سیکورٹی تھریٹ ہے. تو جو دوسرے باتیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ ان کو پاکستان میں آنے، جو برٹش نیشنل ہے پہلی بات ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں ابھی سائد شمشاد صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، ان نے اپنے بچے سب سے پہلے ودن 24 آورز انہوں نے جناب شفٹ کر گئے ادھر کینیڈا کے اندر. ایک کہا جاتا ہے کہ 1.5 کروڑ روپیہ انہوں نے اس کی کوئی ڈیل ہوئی تھی یا جو ان کا اثاثہ جات ہیں. تو مجھے بتائیں تو جرنیل کا کوئی بات جس طرح کر رہے ہیں، جرنیل ہو گئے یا کوئی پالیٹیشین ہو گیا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان کو فوج میں جانا چاہیے؟ کیا جو دوسری سول سروسز ہیں یا بینک کی نوکری ہیں یا دوسرا جو شعبہ جات میں جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں یا وہاں نوکریاں حاصل کرتے ہیں، یہ یا تو بائی چوائس یا آپ نے لیا کہ جناب میں نے یہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ جو پھر 10% وہ جو لوگ ہیں ابھی سی ایس ایس کے اندر واپس کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ سی ایس ایس میں جناب 10% یہ ہے کہ وہ جو آرمی کے کیپٹنز ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ ہوتے ہیں نیوی کے اور دوسرا ایئر فورس کے ہوتے ہیں، ان کی کوشش جو 10% ہوتے ہیں وہ ایگزام نہیں دیتے، وہ سی ایس ایس میں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. تو یہ جو فوج میں جانا ہوتا ہے یا کسی بھی سروس میں جانا ہوتا ہے یہ بائی چوائس ہوتا ہے. یہ زبردستی کی فوج اس طرح نہیں ہوتی کہ جس طرح بعض کنٹریز کے اندر آپ نے لازمی جو فوجی جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کرنی ہوتی ہے اور باقاعدہ انہوں نے وردی بھی پہننی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ 67 میں ایوب خان نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن جیتا اور باوجود اس کے کہ 1965 کی جنگ جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہم نے جیت لی ہے، اس کے بعد 67 میں جیتے ہوئے لوگ یہ ودن 2 ایئرس آپ دیکھیں کہ جو ڈاؤن فال آتا ہے اس کا ایوب خان کا کہ یحییٰ خان آتا ہے، پھر 1971 میں پاکستان ٹوٹ جاتا ہے. تو کوئی قائد اعظم نے ایسی بات نہیں کی تھی کہ جو فوج کا کام ہوتا ہے وہ اب آرٹیکل 73 میں لکھا ہوا ہے کہ 244 بھی اس میں آرٹیکل ہے کہ آپ نے پالیٹکس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالو نہیں ہونا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے کہ آپ یہ کا کام جو پالیسی بنانا ہوتا ہے، حکومت کی پالیسی بنانا، دفاع کی پالیسی ہے یا کسی قسم کی پالیسی ہے، وہ آپ نے بنانی ہے، سیولینز نے بنانی ہے. فوج کا کام ہے دفاع کا، سرحدوں کے دفاع کرنا. تو یہ کسی صورت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. جب آپ دیکھیں کہ ایک اور بڑی اہم بات کی ہے، پہلے کتا تو یا کسی قسم کی بات کرنا وہ تو بہت ہی معیوب بات ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ابصار عالم ہے وہ تو نواز شریف کا ایک کلوز آدمی ہے، اس نے کہا گیا کہ یہاں پہ یہ جو 6 دن کا وقفہ آیا ہے، آپ دیکھیں 28 کو وہ جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے 5 کو نوٹیفیکیشن کیا، تو یہ 5-6 دن کا جو گیپ ہے یہ کس طرح فل کرنا ہے؟ یہ تو ابصار عالم بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 6 ایئر فورس کے آفیسر جو ہیں وہ ملاقات کی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ. جب ملاقات کی ہے انہوں نے کہا کہ چلیں یہ سی ڈی ایف ہو گیا ہے، تو اگلا جو سی ڈی ایف ہوگا کیا ایئر فورس سے نہیں ہوگا؟ اب یہ 4 انہوں نے جرنیل بنانے 4 سٹار راکٹ فورس کا، پھر وہ اسٹریٹجک جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کا نیوکلیر جو ہے ان کا بنانا ہے، پھر وائس چیف آف دا آرمی اسٹاف بنانا ہے. اور یہ سب کے سب جو ہیں ایئر فورس نیوی ان کے انڈر، اگر یہ سب کچھ ان کے انڈر ہے تو کیا ایئر فورس یا نیوی کے کیا وہ نہیں 4 سٹار ہونے چاہیے انہی کے انڈر؟ اور دوسری بات کہ 1947 سے لے کر اب تک جو میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں آج تک کبھی کوئی پاکستان کا کوئی عوام میں سے یا کوئی کسی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی میں سے نیوی کے کسی چیف کے خلاف یا ایئر فورس کے کسی چیف کے خلاف کوئی بات کی ہو کسی نے بھی؟ اب جب بھی کوئی بات ہوتی، کیونکہ جو ماشاء اللہ لگتا ہے یا پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن یا اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بری فوج کے سربراہان ہی کرتے آ رہے ہیں. اب ایوب خان سے دیکھ لیں، یحییٰ خان ہے، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق ہے، پھر مشرف ہے، آج کل ان کا نام لیا جا رہا ہے. تو اس قسم کی جو لوگ جو تنقید کرتے ہیں
اگر پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن 1973 کا آئین جو بنا تھا اس پر اگر عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے ہر بندے کو اپنے شعبہ کے اندر جو ان کا کردار کا تعین کر دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر کام کرے تو میں کہتا ہوں یہ معاملات ہو ہی نہ، یہ اس قسم کا کوئی بھی رفڑ کریٹ ہی نہ ہو. جی صحیح ہے جی. افتخار بھائی ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور جو مین میڈیا ہے پاکستان میں، مین میڈیا کیا وہ سارے جتنے اس وقت چل رہے ہیں چینل، وہ ایک قسم کے پی ٹی وی چل رہے ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جلد یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا. آپ کو اس کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں یہ بات تو پہلے دن سے کی ہے. پہلے تو ان کو لے کے گئے تھے اٹک جیل میں، پھر اڈیالہ جیل میں، پھر 3 سال پونے 3 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، زبردستی اٹھا کے ان کو سعودی عرب کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ غائب کر دیا جائے گا. اچانک پچھلے دنوں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو ایک غیر محسوس انداز میں ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے وہ ڈیتھ کے لیے، اور بے شمار باتیں اس طرح کی ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن میں یہ بتا دوں کہ عمران خان ان کے لیے انشورنس پالیسی ہے. عمران خان کی زندگی، سیاسی زندگی یا ان کی عملی زندگی یا ان کی سرکاری زندگی، عمران کی ہو یا ان کی، عمران کی جو زندگی سیلف ان کے لیے لائف انشورنس ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی صورت یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کی جو بات کر رہے ہیں، سعودی عربیہ اور یو اے ای کا آپس میں شدید اختلاف ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے کی ملاقات تھی اس کے ساتھ، ایم بی ایس کے ساتھ 18 نومبر کو یہ تھی، وہ ناکام ہو گئی. اس میں جو ایم بی ایس تھا اس نے یہ کہا تھا کہ جناب والا کہ جو فلسطین اور اسرائیل کی ہے غزہ کا پٹی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ 2 ریاستی فارمولہ کے تحت ہی حل ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر جو فلسطین کا جو بارڈرز ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو 1967 کو عرب اسرائیل وار تھی اس سے پہلے جو تھا، جس میں مشرقی یروشلم جو تھا وہ فلسطین کا حصہ تھا، جس میں مسجد اقصی جو ہے وہ فلسطین میں تھی. یہ بات جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس بات پہ اختلاف تھا، کیونکہ ایم بی ایس یہ جانتا ہے کہ اس کے اندر جو اسرائیل کی جو قبولیت جو ہے سعودی عربیہ میں کی جو جنزی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی، وہ کبھی کی صورت برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ ایم بی ایس کی جو مقبولیت ہے جنزی کی وجہ سے، کیونکہ ماڈرنائزیشن کی ہے ایم بی ایس نے بہت زیادہ. ان کا اختلاف ہو گیا اس کے ساتھ ایم بی ایس کا یو اے ای کے ساتھ، کیونکہ یو اے ای نے جو یمن کے اندر جو جنوبی یمن کے اندر جو گروپ جن کو وہ سپورٹ کر رہے تھے وہ اوور کم کر دیا، اور وہ پکا کچور قسم کے وہ سعودی عربیہ کے خلاف ہیں. تو یہ آج کل ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی جو میڈیا پہ ٹاک چل رہی تھی، اور یہ آج ان کا کوئی قومی دن بھی تھا عید الاتحاد یہ یو اے ای کا، جس میں شہباز شریف بھی گیا ہوا تھا. تو یہ اس طرح کے معاملات ابھی ان کے آپس میں ٹسل چل رہی ہے. جب آپ یہ دیکھیں غزہ کا جو ابراہم اکارڈ ہے وہ ایک طرح کا بیک پیچھے چلا گیا. اب وہ کہاں گیا وہ ابراہم اکارڈ جہاں پہ انہوں نے حماس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں جانا تھا پاکستان کی آرمی. پاکستان کی آرمی کسی صورت حماس یا مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اب دوسری صورت آپ دیکھیں کہ اس نے انکار کر دیا نیتن یاہو، آج شاید ان کی ملاقات اس کے ساتھ بھی تھی، چانسلر جرمن کے چانسلر کے ساتھ، انہوں نے اس کے سامنے انکار کر دیا کہ میں 2 ریاستی فارمولے کو ریجیکٹ کرتا ہوں، فلسطین کی ریاست بالکل نہیں ہوگی، نہ چھوٹی نہ بڑی، تو لہذا وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے افتخار بھائی، آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا جو پریس کانفرنس ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ کے پی کے لوگ ہیں ان پر ایک ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہاں فارم 45 کی الیکٹڈ حکومت ہے، اور یہاں جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فارم 47 والے ہیں. تو ان کو کچھ خیال نہیں ہے کہ ان لوگوں نے خود ہی تو ان کو لا کے بٹھایا ہے.
देखें कायल साहब, 17 सीटों के साथ डीजी साहब को भी पता है कि हमने इनको इक्तदार दिया है। 100 के करीब सीटें जो हैं वो पीटीआई की खा गए हैं। मैं तो कहता हूं कि इंटरनेशनल मुबस्सरीन बुलाएं, यूएनओ का फोरम बुलाएं, मुबस्सरीन बुलाएं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बुलाएं, सारे जितने भी फॉर्म 47 है और 45 है उनके सामने रख दे, सारे सूबाई असेंबलियों के वो, ठीक है। तो अब ये वाहद, अब इन्होंने ये देखे चालाकी की कि ये इलेक्शन कमीशन जिस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए था, ट्रायल होना चाहिए था, उसने आखिर वक्त में भी सब जो पीटीआई के मेंबरान थे उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया कि जनाब आप तोड़ना है सुहेल अफरीदी के खिलाफ, जिसको मर्जी तोड़ ले, करोड़ों अरबों की ऑफर करें, इनको खरीद लें। एक भी पीटीआई का एमपीए नहीं बिका, ठीक है ना जी, और उसने 100% वोट लिए थे और वो आ गया। तो आप मुझे बताएं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को या फॉर्म 45 के साथ जो अवाम की नुमाइंदी 4.5 करोड़ अवाम जो केपीके की है उसके नुमाइंदा को कहे कि ये टोला है, तो ये टोला है, तो फिर जाहिर है कि वो जो याह्या खान जो था या अगले जो लोग उसके यूब खान के थे या मुशर्रफ के थे या ज़ियाउल हक के थे, वो क्या थे? सिक्योरिटी थ्रेट क्या होती है जिसमें मुल्क जो है उसकी सालमियत खतरे में पड़ जाए, उसकी सलामती खतरे में पड़ जाए। तो क्या अयूब खान और इनका याह्या खान का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए था? क्या उनकी वजह से मुल्क नहीं टूटा? तो लिहाजा किसी को टोला करार देना, मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ा। 299 लोग ऑनलाइन देख रहे थे इनको, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जबकि पता नहीं कितने करोड़ जो है वो जो जलसा हुआ था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो ये जो असद कैसर की और सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगले दिन जलसा था। उस जलसे के अंदर जो उन्होंने फिर कोई गाली नहीं दी। आप रिमेंबर वन थिंग, उन्होंने कोई कुत्ता या इस तरह की बात नहीं की, सिर्फ ये बताया तुम हो कौन, इसका जवाब दिया है कि मैं ये इमरान खान नियाजी है। जी, जो अवाम है सर, वो बल्कि बहुत गुस्से में थी। अवाम में से बहुत सारे लोगों जी, ये देखिए, आप अवाम को रोक नहीं सकते। सही, देखें, आप जो स्टेज पे बैठे हुए लोग थे, अल्लामा नासिर अब्बास और अल्लामा जो ये अपना अचकज़ई साहब जो थे, और ये इन्होंने तकारीर की हैं जो पश्तो में तकारीर होती थी, वो उसके आप देखें कितना उनको रिस्पांस मिलता था। और इस दौरान आप देखें कि ये अफरीदी ने, सुहेल अफरीदी ने क्या कहा था कि मैं 100 अरब रुपया सिर्फ पेशावर के लिए अनाउंस कर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, और कोई उसमें रिएक्शन नहीं था। यानी 100 अरब का ऐलान होता तो यहाँ पर रोलर पड़ देता पंजाब के अंदर मरियम नवाज ने, वो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। उन्हें पहले ये बताओ कि मुझे जो कुत्ता का, जिसने कुत्ता का तो उसको हमने कोई ये बनाएंगे वो बनाएंगे। और वो इतनी ज्यादा इसका रिएक्शन आया है, इतना ज्यादा रिएक्शन है कि अभी तक उनको काउंटर करने के लिए आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज आई हुई हैं। तलाल की चौधरी की बात कर रहे हैं, या वो आप देखें वो आपके दो दोस्त जो है तारड़ बरादरान, आजम नजीर तारड़ और वो दूसरा अता तारड़, वो खुद फॉर्म 47 के हैं, हारे हुए लोग हैं और पांचवें नंबर पे हैं। आप अंदाजा करें, अता तारड़ ने सलमान अकरम राजा को नहीं, वो उसको बिलावल बुज़दारी को भी हराया हुआ है। आप इससे अंदाजा करें। तो फॉर्म 47 ये जो क्या कहते हैं आपका, ये केपीके को एक टोला कहना, तो ये तो बातें उस वक्त भी हुआ करती थी जब शेख मुजीबुर रहमान का को कहते थे ये गद्दार है, ये टोला है, ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी है। मुझे बताएं कि आज तक सारे पॉलिटिशियन, इवन इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, ये सिक्योरिटी थ्रेट रह चुके हैं। तो क्या कोई ऐसा भी जर्नल है जो सिक्योरिटी थ्रेट रहा हो? आप देखें, मुल्क तोड़ दिया उसने। जो मार्शल लगाने वाले हैं, क्या वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होते? तो आप जो याह्या खान के बारे में क्या इनका क्या तासुरात है, या यूब खान के बाद क्या तासुरात है? ये सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं। तो इसके लिए हमें ये तय करना चाहिए कि हर शख्स को जो उनको आइन के अंदर जो उनका किरदार मुतय्यन कर दिया गया है, हमें चाहिए कि हम उसकी तरफ देखें।
اب اس طرح جو UNO آپ دیکھیں وہاں کے انہوں نے کہا ہے کہ $3,500 بلین روپیز کی کرپشن ہوئی ہے اس دور میں. اس میں SIFC کا جو رول ہے جو چیف صاحب چلا رہے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اس کا کیا رول ہے, اس کا بتائیں. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ون پارٹی رول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح چائنا میں اور دوسرا پیوٹن گزر رشیا کے اندر, یعنی ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ بنائی جا رہی ہے. یہ چیز UNO اور مغربی جو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو قبولیت نہیں ہے اس بات کی, تبھی اور نہ IMF کو اس بات کی قبولیت کہ آپ ون پارٹی رول اس میں بنائیں. تو یہ کریٹ کیا جا رہا ہے ون پارٹی رول کہ میجورٹی جو لوگ ہیں جو 82.5% ان کی اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق 82.5% جو پاپولیرٹی ہے عمران خان کی یا ان کی جو ووٹ بینک ہے اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں ختم کر کے آپ وہ 10% لوگوں کی حکومت جو ہے وہ نمائندہ حکومت کیسے ہو سکتی ہے. اس کے اوپر جو ترامیم 26ویں یا 27ویں جو بھی ترامیم ہے اس میں جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں آئین کے تحت یا جو آئین کا جو حلیہ بگاڑ دیا ہے, عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا, تو اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ 26ویں 27ویں اگر واپس ہو جاتی ہے جو کسی وقت ہو بھی سکتی ہے, آج نہیں سال ہی 6 مہینے کبھی جبھی بھی, کیونکہ یہ بنانے والے 17 سیٹوں والے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اس کا پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ تکلیف صرف پاکستان کو جو پاکستانیوں کو ہے یا پاکستان کی ریاست کو ہے, جو پاکستان کی حدود جو جس کے اندر قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے تحفظ دیا اور قائد اعظم نے اس کو دیا. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی سیکورٹی کو تھریٹ ملے گی بیکاز آف دیز انلیگل انکانسٹیٹیوشنل جو اقدامات ہیں, اسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. میں ابھی بھی ان سے درخواست کرتا ہوں, بلکہ سب کے درخواست کہ ہمیں آئینی حدود جو 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق اگر کام کریں گے, اگر اس کے مطابق چلا جائے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہی میں کسی کے خلاف نہیں, مجھے صرف اس کے مطابق اگر چلیں تو کوئی دنیا کی طاقت ہماری طرف نہیں اٹھا کر آنکھ اٹھا کر دے. میری نظر سے یہ ایک چیز گزری ہے اور میں بڑا حیران ہوں کیونکہ پچھلے 2-3 مہینے میں کوئی کچھ نہیں 20-22 ہزار لوگ جو ہیں وہ آف لوڈ کیے گئے ہیں, اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو پیسنجر ود ویلڈ ڈاکومنٹس شوڈ بی اسٹاپ فرام ٹریولنگ. تو اس پہ آپ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا کہ یہ اس میں تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ 22,000 لوگوں کو آف لوڈ کر دیا ہے, ان کے پاس کئی لوگ ہیں, ان کے بیچاروں کے ٹکٹ ضائع ہو گئے, ان کے ویزے ضائع ہو گئے, لیکن انہوں نے آف لوڈ کر دیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد؟ میں دیکھیں یہ گزشتہ 3 سال سے 22 اپریل یا 9 اپریل 2022 سے لے کر اب تک کہا جا رہا ہے 30 لاکھ لوگ ملک سے چلے گئے ہیں, اور یہ سب سے بڑا جو ہے ایکسوڈس ہے, مائگریشن ہے ایون 1947 کے بعد. تو یہ اس ملک کے اندر اگر جابز کی صورتحال, انصاف عدل کی صورتحال اور معیشت کی صورتحال بہتر ہوتی تو ان کو جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہو رہا, برین گین ہو رہا ہے. اب اگر برین گین ہونے لگا ہے, پراپر ان کو ویزے ملتے ہیں, وہ بمشکل ایجنٹوں کو ادھر ادھر پیسے دے دلا کے اپنی ماں کے زیورات بیچ کر, بہنوں بیٹیوں کے زیورات بیچ کر, اپنی جائیدادیں بیچ کر ٹکٹ اور ویزا حاصل کرتے ہیں, جابز لیتے ہیں. ان کو روکا اس لیے جا رہا ہے جو میری اطلاع کے مطابق کہ اس طرح تو ملک سارا ہی خالی ہو جائے گا, اور وہ اس لیے خالی ہو جائے کہ لوگ آل مینز بھاگنے کے چکر میں ہیں کہ کسی نہ کسی جن کا کسی طریقے سے داؤ لگتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کتنی کمپنیز جو ہیں یہاں سے جا چکی ہیں, کتنے بینکس جو ہیں وہ جا چکے ہیں, اور خود دیکھیں کہ یہاں پہ جو کیونکہ جہاں پہ عدلیہ کا یا انصاف کا جو سسٹم ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو,
تو وہاں پہ آپ دیکھیں وہ ونسٹن چرچل نے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہا کیا برطانیہ جنگ جیت جائے گا. 1945 کی بات کر رہے ہیں جب وہ دوسری جنگ عظیم. تو جو جرنلسٹ نے پوچھا تھا تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کیا ہماری کورٹس جو ہیں وہ انصاف دے رہی ہیں. بالکل بالکل. انہوں نے کہا تھا یہ کیا بات ہوئی تھی. میں نے تو پوچھا جنگ اب جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے, یہ کورٹس کہاں سے آ گئی. انہوں نے کہا تھا جس ملک کے اندر آپ دیکھیں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے تو وہاں کی عوام, کیونکہ عوام کی سپورٹ سے ہی جنگ جیتی جاتی ہے. کوئی فوج اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہو کبھی وہ فوج جنگ جیت نہیں سکتی کسی بھی وجہ سے. ابھی بھی جو بھارت کے ساتھ جو یہ میں اسکرمش ہوا تھا, یہ جھڑپ میں کہتا ہوں جنگ تو نہیں تھی, جھڑپ ہوئی تھی, اس میں بھی پوری عوام ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. پی ٹی آئی کا اس وقت ایکس بند تھا, ٹویٹر سارے بند تھے, اور اس وقت اسپیشل کھولا گیا تھا بیکاز پی ٹی آئی کا جو 70% 80% جو ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ تھا وہ کھل گیا. تو انہوں نے بھرپور جو سپورٹ کی تھی. ہماری ایئر فورس نے 4 یا 5 رافیل جو گرا دیے تھے, 7 گرا دیے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ تو کہتے ہیں 8 ہو گئے. جی 8 ہو گئے ہوں گے, 8 ہو گئے ہوں گے, ایک آدھ 8 ہوں گے. لیکن اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کدھر گیا. دیکھیں نا غزہ میں انہوں نے فوج بھیجنی تھی, اگر وہ یہ تو آج تیار بیٹھے ہوئے ہیں بکسے باندھ کے, تو غزہ میں وہ تو نیتن یاہو وہ تو اب کہہ رہا ہے کہ ہم تو چاہتے نہیں یہاں فلسطین کی کوئی ریاست ہو. تو اس وجہ سے جنگ جو سٹیل میٹ ہو گیا, جنگ تو سٹینڈ اپ ہو گیا, اور ان کی آپس میں سعودی عربیہ کی اور یو اے کی آپس میں ڈپلومیٹک وار شروع ہو گئی ہے. تو لہذا یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ملک سے, یہ فرسٹریشن ہے بچوں کے اندر, عوام کے اندر, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر, اور انٹرپرینیورز ہیں. آپ دیکھیں ساری فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے, مجھے یاد ہے اس وقت وہ مزدور ملا نہیں کرتے تھے عمران کے دور میں, حالانکہ وہ 3 سال میں 1.5 سال یا سال تو پورا کووڈ جو تھا وہ بند تھا, اس کے باوجود بھی 6.02 کی شرح سے ترقی کر رہا تھا پاکستان. آج تو مائنس میں گیا ہوا ہے. تو یہی 3 سال کے اندر ہی بڑا غرق ہوا ہے نا. اور یہ ہماری رپورٹس نہیں ہیں, یہ ان کی رپورٹس ہیں آئی ایم ایف کی. جو آئی ایم ایف نے کیا کر رپورٹ شائع کروائی جس میں ان کی کرپشن جو ہے یہ 3 سال تک جو انہوں نے ٹھیک ہو گیا. افتخار بھائی, اگلا جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو صحافی ہیں, آپ بھی ان میں شامل ہیں, پاکستان میں وہ اس وقت بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں. جیسے کہ یہ 3 صحافی ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا, ان پر تشدد بھی کیا, اور ابھی تک یہ جو ہیں وہ مطلب ہے جیل میں ہیں, ان کی رہائی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب جو آوازیں ہیں ان کو بند کرنے کی ایک مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فائلیں ہیں وہ دی گئی ہیں, یہاں سے بھی لوگوں کو جو ہے واپس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بڑا بھوندا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. دیکھیں ہمارا جو طریقہ کار ہے, دیکھیں ہم لوگ بیلنس ویو دیکھتے ہیں. بیلنس ویو ہوتا ہے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ غلط کام کر رہی ہے آئین کے خلاف, ہمیں لگتا ہے ہم ان کی بھی کرتے ہیں. عمران بھی اگر کوئی غلط کام کرے گا, غلط بیان دے گا, میں ابھی بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ کنٹینیو کرتے 10 اپریل کو بھی عمران کے خلاف اس طرح کا رجیم چینج آپریشن نہ کرتے, ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے یا سال بعد عمران خان کی حکومت خود گر جاتی. ہاں, وہ مقبولیت نہ ملتی. جی میں یہ صاحب بتا رہا ہوں. اور آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو رول کر رہا ہے وہ میاں صاحب رول نہیں کر رہے یا اسٹیبلشمنٹ رول نہیں کر رہی, وہ عمران خان بیٹھا رول کر رہا ہے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے آرام سے, اور باہر آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, اور سہیل افریدی جو ہے وہ ادھر آ رہا ہے, اور اڈیالہ کے بعد جلسہ جلوس ہو رہا ہے. اب مجھے دیکھیں 3 سال تک 64,000 کے قریب مقدمات درج کیے گئے ہیں, 36,000 یا 34,000 کے قریب پی ٹی آئی کے ممبران کو گرفتار کیا گیا ہے. اور صحافی جو بات کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہر دوسرا شخص آج کل صحافی ہے, جس کے پاس کیمرہ ہے وہ بات کرتا ہے, اپنی چھوٹی سی بات کرتا ہے, وہ آگے دیکھتا ہے, اس نے کہا جناب ایسے نہیں ہے ایسے.
اب یہ جو مجھے بتائیں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں کئی لاکھ ٹویٹ آئے ہیں اس کے بل، تو کیا رہے وہ کئی لاکھ صحافی تھے؟ صحیح ہے. دیکھیں جو آپ صحافی تو ایک ہوتا ہے نا چلیں پروفیشنل ہے ہمارا، کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری ہمیں یاد ہوتی ہے کہ 30-40 سال پہلے کیا ہوا تھا جو آنکھوں سے گزری ہوتی ہے ہمارے. اب جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں وہ بات تو وہ کر رہی ہے، ہم لوگ تو صرف ایک طرح کا سپر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کے لوگ جو فیلڈ کے اندر یہ جو بچے ہیں جو اس طرح جاتے ہیں، مریم نواز کا جو کرنے کے لیے گئے تھے ادھر الیکشن کو کور کرنے کے لیے، ان کو ٹارگیٹ، پھر وہ سرا برکت تھا جو آپ بات کر رہے ہیں، ان کو جناب گرفتار کر لیا ایسے ہی. پھر اب اس کو جب جج نے رہا کیا ہے تو اس کو جناب سرا برکت کو تو وہ مریم نواز کے کیس میں وہ کیا توہین مریم نواز اس کے اندر گرفتار کر لیا. ہاں توہین مریم کے اس میں گرفتار کر لیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ بھی اس کے اوپر. اب دوسرا آپ سوچ دیکھیں کہ وہ ایمان مزاری ہماری بچیوں کی طرح ہے، وہ ایمان مزاری اور اس کے شوہر ہادی کو اس کو کہا یعنی وہ کیس شروع ہونے سے پہلے کہا گیا کہ آپ کو 7 سال کی قید سنا دی جائے گی. تو 7 سال کی قید اس لیے سنا دی جائے گی کہ آپ جو ہیں غریبوں سے کی بات کرتے ہیں، مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں. وہ آپ جو بلوچستان ہے اس کے اندر جو خواتین کے ساتھ یہاں پہ جنہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا بلوچستان کی خواتین نے، ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اور ان کو جناب ان کے جو آواز تھی ان کو حکام تک پہنچاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا بارش کے اندر وہ بیٹھے رہے تھے، ان کے ٹینٹ اٹھا دیے گئے تھے، سارا کچھ پریس جو یہاں پریس کلب ہے نیشنل پریس کلب وہاں کے بعد. تو آپ اس طرح یہ صحافیوں کا ارشد شریف سے سلسلہ شروع ہوا ہے. ارشد شریف کو جو بھی شہادت شہید کیا گیا ہے، کیا ارشد شریف مر گیا ہے؟ مجھے بتائیں. ارشد شریف آج بھی زندہ ہے. اور اس طرح باقی جو ندیم انجم تھا جس پر الزام لگا گیا تھا وہ کہاں گئے؟ ادھر وہ چلے گئے وہ سارا سلسلہ جو ہے. تو صحافت جو ختم نہیں ہو سکتی، آوازیں ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آج آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں نا ادھر محسن نقوی صاحب ادھر صحافیوں کو پکڑنے. باقی راجہ عدل کے ساتھ تو میرا خیر وہ صحافی نہیں ہے، وہ باقی ایک یوٹیوبر ہی ہے. باقی دوسرے جو صحافی ہیں حضرات جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں صابر شاکر ہے، دوسرے بیٹھے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. آپ مخالف آواز سننا جو ہے اس کے لیے پیشنس پیدا کریں. مخالف آواز دیکھیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کر سکتے ہیں. جو اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا استثناء فلاں کو استثناء تو صرف پھر اس کو ہے ابلیس کو ہے جس نے قیامت والے دن تک مانگی تھی. فانظرنی الی یوم یبعثون، یہ سورہ ہجر کی 36ویں آیت ہے کہ اے اللہ مجھے پھر قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. یوم یبعثون یعنی جس وقت ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ، اس وقت تک مہلت دے دے. تو یہ استثناء تو اس وقت تک کے لیے ابلیس سے شروع ہوئی تھی. باقی مجھے آپ بتائیں کہ جتنے بھی استثناء ہیں وہ ہمارے انبیاء کو نہیں تھی. بابا آدم جو تھی جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، ان کی باقاعدہ انہوں نے جو لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین کے شجر کے قریب مت جانا جو یہ تم جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو جاؤ گے. پھر انہوں نے معافی مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہم رب سے معافی مانگی سورہ اعراف میں. یعنی اگر ان کو کوئی استثناء ہوتا تو ان کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت بی بی فاطمہ کا آپ دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی جو خاتون جنت ہے اگر وہ بھی اگر کیا کہتے ہیں چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے. جس طرح قرآن پاک میں ہے نا والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہم جزاء بما کسبا. تو اس طرح وہ دیکھیں جرنیل صاحب حضرت خالد بن ولید جن کو اللہ کی تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا، ان کو عین جنگ یرموک میں، عین حالت جنگ میں ان کو تبدیل کر کے ابو عبیدہ بن الجراح کو مقرر کر دیا تھا. الفاروق بڑی مشہور کتاب ہے مولانا شبلی نعمانی کی، بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں یہ درج ہے کہ یہ ان کو تبدیل کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
خیال یہ تھا کہ جناب والا کہ لوگ یہ نہ سمجھے مسلمان کہ صرف خالد بن ولید کی بہادری کی وجہ سے یہ جنگ جیتی جا رہی ہے، جبکہ یہ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد اور توکل کے ساتھ یہ جنگ جیتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ خلافت میں عدل اور انصاف کا بول بالا ہو. اور اس پر آپ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ جرا کو جب سپہ سالار مقرر کیا تو منو آن حضرت خالد بن ولید نے ان کے انڈر کام کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہے تو میں انکار انہوں نے بغاوت نہیں کی. انہوں نے کہا ایک ٹولہ میرا باہر نکل جائے میں اس طرح کام کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہاں تو یہ ایک تو استثناء کوئی نہیں ہے. اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ جو میرٹ میں جو بات ہوتی ہے جو جن کا طریقہ کار یہ ہمارے ہاں یہ جو ایکسٹینشن پالیسیز ہے یہ ہمارے کسی بھی شعبے کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارے ملک کے اندر وہ اس کا بیڑا اس کی وجہ سے ہی بیڑا کر کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. انیویٹیبل جو اللہ کی ذات ہے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما لیا. صحابہ کرام 1,24,000 پیغمبروں نے پردہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے ناگزیر تو کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اگلا سانس آپ کو آنا ہے کہ نہیں آنا, مجھے آنا ہے کہ نہیں آنا. تو آپ کو پتہ نہیں 100 برس کا آپ نے بندوبست کیا ہوتا ہے, پل کی آپ کو خبر نہیں ہوتی ہم سب کو. تو ہمیں اپنی جنریشن کو تیار کرنا چاہیے. ہم نے اگلا سٹیپ تیار کرنا ہے. جس طرح پہلے آپ پیدا ہوتے ہیں پھر آگے اب آپ کی شادی ہوتی ہے, تعلیم حاصل کرتے ہیں, شادی ہوتی ہے, آپ جاب حاصل کرتے ہیں, فلاتے پھر آپ نے اگر پچھلی جنریشن کو تیار نہیں کیا ہوا جس طرح اورنگزیب عالمگیر نے کیا تھا 1707, اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میری اولاد میرے ساتھ وہی سلوک کرے گی. حالانکہ وہ نمازیں پڑھتا تھا, ٹوپیاں سیتا تھا, قرآن لکھ کر بیچتا تھا, تو کہتا میں کماتا ہوں, یہاں سے روٹی کماتا ہوں, مال خانے سے پیسے نہیں لیتا, خزانے سے پیسے نہیں لیتا. جب اس کی 1707 میں ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو اس وقت اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ 63 سال کا ہوتا ہے, 63 ایئرس, اور وہ ان سب بچوں کو اپنے بیٹوں کو دور دراز کسی مدرسے میں ڈالا ہوتا ہے تاکہ اگر ان کو شاہی تربیت دی جاتی, ان کو ڈپلومیسی کی یا گورننس کی تربیت دی جاتی, کل کو میرے نہ گلا کاٹ دیں. اب یہ دیکھیں 1707 کے بعد پھر مغل سلطنت کا ڈکلائن شروع ہو گیا. اب ایک بندہ جو مدرسے کا ایک مولوی ہوتا ہے اس کو 63 سال کی عمر میں بادشاہ بنایا جائے تو آپ بتائیں کہ اس نے آگے ملک کیسے چلانی ہے. پھر بھی 150 سال لگا ہے ہندوستان کو. بہادر ظفر کو گرفتاری جب ایسٹ انڈیا کمپنی پکڑ کے اس کو رنگون کے جو بند کر دیا تھا برما کے اندر. تو صحیح ہے, چلیں ہاں یہ ہماری ہسٹری کے جو وہ ہیں اسباق ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں گے ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس دنیا کے لیے یا اس سسٹم کے لیے یا ناگزیر کوئی نہیں ہے. صحیح ہے, ہمیشہ نعم البدل اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہوتا ہے. جی کیسا جی, بہت بہت شکریہ افتخار بھائی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر. ویسے تو آج ہمارے ساتھ کیا تھا پرامس مظہر برلا صاحب نے, وہ بھی نہیں آئے, اور ایک ہمارے کالنگ ہیں امریکہ میں وہ بھی نہیں آئے, نہ جانے کیا وجہ بنی. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں اور پروگرام میں آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ, بہت شکریہ جی. یہی تھا آج کا سب رنگ, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کیونکہ دونوں کالج جو ہیں ہمارے مظہر برلا صاحب وہ اسلام آباد سے, اور جو امریکہ سے آصف بھٹی صاحب ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیا وجہ بنی کہ وہ نہیں آئے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا موضوع تھا وہ ذرا سخت ہو, اس لیے شاید وہ نہیں آئے. بہرحال ان کی مرضی, ہمارا کام تھا ان کو انوائٹ کرنا, ہم نے انوائٹ کیا اور وہ نہیں آئے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا. میں بہت کچھ سیکھتا ہوں جناب افتخار چودھری سے, اور امید ہے کہ آپ تک بھی بہت انفارمیشن جو ہے ان کے تھرو پہنچتی ہوگی. اور ویسے جاتے جاتے میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ویسے اپنے بارے میں چلو کچھ نہیں, یہ نہیں, یہ غلط لگ گیا مجھ سے. یہ جو پکچر میرے مطلب سامنے گزری میرے نظروں میں آئی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ
کوئی پیسنجر جو ہے جس کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہوں وہ اس کو نہیں روکا جا سکتا، اس کو ٹریول کرنے دیا جائے، لیکن اٹس آل ہیپننگ ادروائز ان پاکستان. تو چلیں اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سلامت رہے، ہماری عوام جو ہے اس کے لیے ہمارے حکمران جو ہیں وہ کچھ بہتری سوچیں، ملک کے لیے بہتری سوچیں، اور آنے والے جو ہماری جنریشن ہے اس کے لیے بہتر سوچیں. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.